أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم خواتین و حضرات، احناف کے نزدیک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت اور مبارک عمل اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات تک وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ رفع یدین نہ فرماتے، اور اسی طرح وتر کی تیسری رکعت میں رفع یدین کرنا آپ سے ثابت ہے، اور عیدین کی نمازوں میں آپ سے رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کوئی معمول مبارک نہ تھا۔ یہی آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دائمی اور آخری عمل تھا۔ محترم خواتین و حضرات، وہ لوگ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کی احادیث پیش کرتے ہیں، جس سے عام لوگ جو ہیں وہ چکرا جاتے ہیں، یا ذہن کے اندر آتا ہے کہ واقعی یار یہ حدیث پاک پیش کر رہے ہیں، واجب الاحترام وہ بات یاد رکھیں کہ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر رفع یدین کے اسباط میں احادیث پیش کرتے ہیں، یہ بات تو محل نزاع ہی نہیں ہے، یہ تو موضوع اختلاف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین کرنا یہ ثابت ہے۔ اس کو تو احناف بھی مانتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بعد میں اسے ترک فرما دیا۔ یہ احناف کا موقف ہے۔ آپ کوئی ایسی صحیح صریح مرفوع متصل حدیث پاک پیش کریں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے نماز کے دیگر جگہوں کے اوپر اپنے آخری ایام کے اندر آپ کا جو آخری معمول مبارک جو ہے وہ رفع یدین کا تھا۔ آپ کوئی ایسی صحیح صریح مرفوع متصل حدیث پیش کریں، الحمدللہ ایسی کوئی صحیح صریح مرفوع حدیث جو ہے وہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ واجب الاحترام، تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر جو رفع یدین کرنے کے قائل ہیں ان سے سوال ہے کہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز میں ہر جگہ پہ آپ تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ ہر جگہ میں آپ رفع یدین کرتے تھے۔ تو جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین کرنے کے قائل ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ وہ پھر باقی مقامات پہ رفع یدین کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ اس حدیث پہ بھی عمل کریں، تو ان کو اہل حدیث ہونے کے ناطے اس حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ مواد ثلاثہ کے علاوہ بھی رفع یدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہیں وہ بخاری اور مسلم شریف کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مواد ثلاثہ والی حدیث پاک جو پیش کرتے ہیں، لیکن موطا امام مالک میں بروایت موطا امام محمد سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ آغاز نماز کے علاوہ یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ باقی کسی جگہ کے اوپر جو ہے آپ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ یہ موطا امام مالک میں بروایت موطا امام محمد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مسند حمیدی میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رفع یدین فرماتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور مقام کے اوپر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک مواد ثلاثہ کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مواد ثلاثہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں
ان کا عمل بھی اور ان کا قول بھی جو ہے وہ اپنی اس وعد ثلاثہ کی حدیث پاک کے خلاف ہے، لہذا اس پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تو اضطراب ہے، اور اس کے مقابلے میں احناف جو حدیث شریف پیش کرتے ہیں اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اضطراب نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کے قائل حضرت ابو حمید سعدی ان کی ایک روایت ابو داؤد، ترمذی اور دارمی سے پیش کرتے ہیں۔ واجب الاحترام اس حدیث پاک کا احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ امام طحاوی نے عبد الحمید ابن جعفر جو اس حدیث شریف کے اسناد کے اندر ایک راوی ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ یہ عبد الحمید ابن جعفر جو ہیں یہ سخت مجروح اور ضعیف ہیں۔ دوسرے محمد ابن عمر ابن عطا یہ بھی اس حدیث شریف کے اسناد میں ایک راوی ہیں، انہوں نے ابو حمید سعدی سے ملاقات ہی نہیں کی، اور ملاقات کیے بغیر انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سماع کیا ہے، میں نے ان سے سنا ہے، حالانکہ ان کی حضرت ابو حمید سعدی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو ان کا یہ کہنا کہ میں نے سنا ہے یہ بھی غلط ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جب ابو حمید سعدی نے یہ حدیث پاک مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب آپ نے بیان فرمائی تو ان بزرگوں نے فرمایا جو ابو داؤد شریف میں ہے، ان بزرگوں نے فرمایا تم ہم سے زیادہ حضور کی نماز سے کیسے واقف ہو؟ نہ تو تم ہم سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے، نہ ہم سے پہلے تم صحابی بنے۔ تو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے اس حدیث شریف سے رفع یدین ثابت ہو رہا ہے، یہ تھوڑی ثابت ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا جو آخری معمول مبارک تھا وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی رفع یدین کرنا تھا، یہ تو ثابت نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ احناف کے پاس سب سے پہلے اللہ رب العزت جل وعلا کی لاریب کتاب جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیاہ ستہ اور دیگر تمام احادیث کی کتب سے سب سے اعلیٰ جس کا درجہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کی ہمارے پاس دلیل ہے، 18ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مومنون۔ ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ واجب الاحترام اس آیت مبارکہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نورانی اور مقدس جماعت نے ترجمان قرآن کا ٹائٹل اور لقب دیا۔ آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب مفسر قرآن، ترجمان قرآن حضرت ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل خوف الہی سے لبریز ہو کر عاجز ہو گئے، دلوں کے اندر انکسار آ گیا، عاجزی آ گئی، اور اعضائے بدن کا خشوع کیا ہے کہ وہ منہ پھیر کر دائیں بائیں نہیں دیکھتے، اپنی نگاہ سجدہ گاہ میں رکھتے ہیں اور نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ تفسیر ابن عباس۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو تکبیر تحریمہ کے علاوہ جب رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اسی مفہوم کی حدیث پاک جو ہے وہ نسائی شریف کے اندر بھی ہے، اسی طرح صحیح مسلم شریف کے رجال کی جو شرائط ہیں ان شرائط کے اوپر پورا اترتے ہوئے سنن ابی داؤد اور نسائی اور جامع ترمذی کی روایت ہے، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جیسے حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب نماز ادا کی اور نماز کا طریقہ لوگوں کو بتایا تو اس کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین فرمایا، اور اس کے علاوہ آپ نے کسی اور مقام کے اوپر رفع یدین نہیں فرمایا۔ واجب الاحترام غیر مقلدین کے محقق احمد محمد شاکر نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ ابن حزم وغیرہ جیسے حفاظ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
اسی طرح مشکات شریف کے غیر مقلد محقق ناصر الدین البانی نے اس حدیث کے تحت لکھا، اور حق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی اسناد مسلم شریف کی شرائط کے مطابق ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف جو عدم رفع دین یعنی ترک رفع دین کی حدیث کے اوپر جو عمل کرتے ہیں، ان کے پاس سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرو، اور خشوع کا معنی مفسر قرآن ترجمان قرآن حضرت ابن عباس نے یہی بیان فرمایا کہ نماز کے اندر رفع دین نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ تم نماز کے اندر رفع دین کرتے ہو، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تم سرکش گھوڑوں کی طرح دمیں ہلا رہے ہو۔ اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہی صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے جب حضور کی نماز کا طریقہ بتایا اور عمل کر کے دکھایا تو اس میں صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا دکھایا بھی اور آپ نے بتایا بھی۔ اس کے علاوہ آپ نے باقی نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین کرنا نہ بتایا اور نہ ہی عمل کر کے دکھایا۔ واجب الاحترام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتفاق امت اور اتحاد امت کے بہت بڑے داعی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب البرکت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ مسئلہ پوچھنے والے کو جواب کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جو احناف ہیں انہیں چاہیے وہ امام الائمہ فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ ان کی جو تحقیق ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو ترک رفع دین کے اوپر دلالت کرتی ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، ان کے اوپر عمل کرے امام اعظم کی تقلید کرتے ہوئے۔ اور جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں، کی تحقیق پہ عمل کرے، اس میں کوئی نزاع نہیں۔ لیکن جو تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو نہ امام شافعی کے مقلد ہیں اور نہ امام اعظم کے مقلد ہیں، نہ کسی امام کے مقلد ہیں، آج خود ہی شتر بے مہار کی طرح وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اہل علم سمجھتے ہیں، واجب الاحترام ان کے لیے یہ سارے جوابات ہیں۔ واجب الاحترام الحمدللہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین نہ کرنا، یہی جو ہے وہ مناسب خشوع و خضوع ہے۔ یاد رہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، بخاری شریف سے ثابت ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر پہلے جائز تھے، مشروع تھے، لیکن بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے منع فرما دیا۔ تو کیا وہ جو منسوخ حدیثیں ہیں، حالانکہ وہ صحیح کتب حدیث کے اندر ہے، تو کیا ان کے اوپر عمل کیا جائے کیونکہ وہ صحیح حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں، حالانکہ وہ حدیثیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں؟ جیسا کہ نماز کے اندر کلام وغیرہ کرنا، عورتوں سے بغیر انزال کے جماع کرنے سے غسل بھی فرض نہیں ہوتا تھا، صرف اس جگہ کو دھونا اور وضو کرنا کافی تھا، لیکن بعد میں اسے منع کر دیا گیا۔ ایسے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر نبی کریم رحمت عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین فرمایا، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے مطابق، کیوں نبی اور رسول کا کوئی کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا یہی تھی، آپ نے اسے ترک فرما دیا، اور بعد میں آپ نے جو آپ کا آخری حیات طیبہ کا معمول رہا وہ یہی ہے کہ آپ نے نماز کے شروع کے اندر تکبیر تحریمہ میں آپ نے رفع دین فرمایا۔ اس کے علاوہ بقیہ نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے علاوہ اور عیدین کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حیات طیبہ کے زمانے میں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں فرمایا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔